أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. کتاب الجامع باب البر والصلہ، باب کی حدیث نمبر 11، صفحہ نمبر 8۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، پچھلی حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب طبخت تو پکائے، مرقتن شوربہ، فاکثر تو زیادہ کر لے، ماءہا اس کے پانی کو، وتعاہد اور خیال رکھ، جیرانک اپنے پڑوسیوں کا، اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا۔ نیکی کا اور صلہ رحمی کا باب چل رہا ہے، تو یہاں پر اس حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک انوکھا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سالن پکائیں اور وہ شوربے والا بن سکتا ہو تو وہ شوربے والا بنا لیں، اور اس میں اگر پانی زیادہ کرنا پڑے تو زیادہ کر لیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کو ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ دیں۔ اور حضور کا فرمان ہے، امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں اپنی لے کر کے آئے ہیں، لیس المؤمن بالذی یشبع، وہ آدمی مومن ہی نہیں جو خود تو سیر ہو کر کے کھاتا ہے، وجارہ جائع الی جنبی، اور اس کا پڑوسی ساتھ پہلو میں بھوکا سو رہا ہے، وہ آدمی مومن ہی نہیں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے چل رہے ہیں، روزگار کا کیا سلسلہ ہے، کیا ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے، ہم دور دراز جا کر کے چیریٹیز اور ڈونیشنز کر رہے ہوں لیکن ہمارا ساتھ پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور اپنی خودداری کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے اپنی حاجت نہ رکھتا ہو اور ہم اس کے معاملے سے بے خبر ہوں، تو حضور فرماتے ہیں یہ ایسا آدمی مومن ہی نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے، ما زال یوصینی جبریل، ہمیشہ مجھے جبریل کبھی جب پڑوسیوں کا کچھ حقوق کبھی کچھ یہ وصیتیں کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورث، کہ مجھے گمان ہوا کہ عنقریب پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، معمولی معاملہ نہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نے سالن پکایا ہے، کوشش کریں کہ شوربے والا پکا لیں۔ اگر آپ کے وسائل زیادہ اللہ نے دیے ہیں تو اچھا سالن بنائیں، گوشت پکائیں، خود بھی کھائیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں، مچھلی پکائیں، خود بھی کھائیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، فرائی کریں تب بھی دیں، اللہ نے نوازا ہوا ہے تو پھر اچھے سے اچھا جو بنائیں اور دیں۔ لیکن اگر وسائل کم ہیں تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اس کو معمولی نہیں جاننا، اس لیے حدیث میں ہم نے پڑھا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہیں جانا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، یا نساء المسلمین، اے مسلمانوں کی عورتوں، تم لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، ولو فرسن شاۃ، اگرچہ اگر اس نے کھر ہی پکائے ہوئے ہوں۔ آج کے دور میں تو کھر پکانے کا تصور کم ہے، بعض علاقوں میں ہے، لیکن کھر ہی پکائے ہوئے ہوں جو سب سے حقیر ہیں، یا عام آج کل چکن چلتا ہے تو اس کے پنجے بنائے ہوتے ہیں، تو اگر پنجے ہی بنائے ہیں اس کو بھی حقیر نہ جانے، اگر کوئی دال پکائی ہے اس کو بھی حقیر نہ جانے، کچھ بھی پکایا ہے خود پسند نہیں بھی ہے پکا لیا ہے تو اس کو بھی حقیر نہ جانے، پڑوسن کو دے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور خیال رکھنے کا طریقہ ہے۔ اس سے ایک دوسرے کی جہاں ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہیں پر اہل ایمان کے معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ قائم ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں ان آداب کو سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔